وہ بے ضرر آدمی تھے، یہ سراسر غلط ہے۔ وہ بے ضرر آدمی تھے۔ تو قرآن پاک میں کافروں پر بے ضرر کو سخت قرار دے کر غلط بیانی کی گئی، یا شاہ صاحب جھوٹ بول رہے ہیں؟ وہ بے ضرر آدمی تھے۔ ابو سفیان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بے ضرر کے بارے میں یہ سوال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بے ضرر آدمی تھے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم و وجوہ آلہ الکرام نے لوگوں میں سے سب سے زیادہ بہادر بے ضرر کو قرار دینا تھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ بے ضرر آدمی تھے۔ لیکن یہ مترفزہ الیاذ باللہ، یہ بے علی نہیں، بغض سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ انہوں نے کہا سب سے افضل ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ کیوں بنایا گیا؟ ان کا اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ ساری زندگی میں کسی بندے کو نہیں مارا تھا، وہ بے ضرر آدمی تھے، انہیں کسی کا بگاڑا کچھ نہیں تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات گرامی، شاہ صاحب نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو جملہ بولا ہے کہ وہ بے ضرر آدمی تھے، یہ سراسر غلط ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ جل جلالہ نے رحمت للعالمین بنایا ہے۔ جو لوگ اس رحمت سے حصہ لے رہے ہیں وہ خوش قسمت ہیں۔ کافروں نے اپنی بدبختی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے لیے نقصان دہ سمجھا، اپنے عقائد کے لیے، اپنے بتوں کے لیے، اپنے ذوات کے لیے۔ اب کافروں کی بد نصیبی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے ہیں، اور ظاہر ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے مؤید، ان کو بے ضرر کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اور پھر یہ قرآن پاک کا بھی انکار ہے۔ سورہ فتح آیت نمبر 29 ہے، اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت ہیں۔ اب معیت، ساتھ ہونا، صحابیت، اس کا مصداق اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو وہ کافروں پہ اتنے سخت ہیں کہ اللہ جل جلالہ قرآن مجید میں ان کی اس شدت کو بیان فرما رہا ہے۔ تو کیا قرآن مجید بے ضرر لوگوں کو سخت کہہ رہا ہے؟ یقیناً ایسا نہیں ہے۔ تو پھر ان کو بے ضرر کہنا یہ کس طرح مناسب ہو سکتا ہے؟ وہ بے ضرر آدمی تھے، انہیں کسی کا بگاڑا کچھ نہیں تھا، انہیں ان کو بنایا۔ اس طرح سورہ تحریم آیت نمبر 9 ہے، اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجئے اور ان پر سختی فرمائیے۔ اس آیت کے براہ راست مخاطب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حکم یہ ساری امت کو ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اس آیت پہ عمل پیرا ہونا اظہر من الشمس ہے۔ تب وہ کافروں سے اور منافقوں سے جہاد بھی کریں، ان پہ سختی کریں، پھر بھی وہ بے ضرر ہیں۔ یہ غزوہ احد کو دیکھ لیں، اللہ جل جلالہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ جبل رمات پر جو مسلمان متعین تھے، ان مجاہدین کے اترنے کی وجہ سے اور پھر شیطان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیلانے کی وجہ سے وقتی طور پہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو صدمہ کا سامنا کرنا پڑا، پریشان ہو گئے، ہوش اڑ گئے، متحیر رہ گئے۔ ظاہر ہے خبر ہی ایسی تھی، اس پہ پریشانی فطری بات تھی۔ ایک بے اختیاری کی کیفیت ان پہ طاری ہو گئی، منتشر ہوئے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی کی خبر پا کر پلٹے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پھر آپ کی موجودگی کی برکت سے بے دریغ لڑے، کافر بھاگنے پہ مجبور ہو گئے۔ ابو سفیان پہاڑ پہ چڑھا، بخاری شریف کے لفظ ہیں، اس نے کہا فی القوم محمد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر کہ کیا وہ قوم میں موجود ہیں؟ آپ نے فرمایا لا تجیبو، اس کو جواب نہ دو۔ اس نے کہا فی القوم ابن ابی قحافہ، کیا ابن ابی قحافہ قوم میں موجود ہیں؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا لا تجیبو، جواب نہ دو۔ اس نے پھر کہا فی القوم ابن الخطاب، کیا قوم ابن خطاب ہے؟ پھر جواب نہ پا کر خود ہی کہہ دینے لگا قد قتلوا، اپنی کافرانہ زبان میں کہا کہ یہ سارے دنیا سے جا چکے ہیں، لو کانوا احیاء لا اجابو، اگر زندہ ہوتے تو جواب دیتے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکے، آپ نے فرمایا کذبت یا عدو اللہ، اللہ کے دشمن تو نے جھوٹ بولا ہے، قد ابقى اللہ ما یحزنک، اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا ہے جو تو بے غمگین کرے گا۔ اس نے کہا اولو حبل، حبل تو بلند ہو۔ تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جواب دیا اللہ اعلی و اجل، اللہ سب سے بلند ہے، سب سے بزرگی والا ہے۔ پھر اس نے کہا یہ بدر کے دن کا بدلہ ہے، برابری کی بات کرنے لگا۔ ہم نے فرمایا لا سواؤن قتلانا فی الجنہ و قتلاکم فی النار، کوئی برابری نہیں ہے، ہمارے شہداء جنت میں ہیں، تمہارے مقتول جہنمی ہیں۔ اب اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھنا یہ تو ایک حقیقت ہے، بات سمجھ آتی ہے، ظاہر ہے بنیادی طور پر ان سے لڑنے کے لیے وہ آئے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں سوال کرنا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سوال کرنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا وہ بے ضرر لوگوں کے بارے میں سوال کر رہا تھا؟ اصل وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت مسلم تھی ہی۔ کافروں کے سردار بھی اس بات کو سمجھتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اہمیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ ابو سفیان وہاں اس موقع پر کسی بے ضرر کے بارے میں سوال نہیں کر رہا تھا، وہ بے ضرر آدمی تھے، انہیں کسی کا بگاڑا کچھ نہیں تھا، انہیں ان کو بنایا۔ سورہ مومن آیت نمبر 28 وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، اس کے تحت تفسیر مظہری، تفسیر در منصور اور دیگر میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد موجود ہے کہ آپ نے ایک بار ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اخبرونی باشجاع الناس، اے لوگوں مجھے بتاؤ سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا آپ نے ارشاد فرمایا نہیں۔ پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرمایا کہ سب سے بڑے بہادر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ دو دلیلیں بیان فرمائی، تفسیر مظہری اور تفسیر در منصور دیگر میں ایک دلیل موجود ہے، مسند بزار، مسند علی مما روا محمد بن عقیل 761 نمبر حدیث شریف، وہاں پر دو دلیلیں موجود ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑے بہادر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کیونکہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے غزوہ بدر کے موقع پر صاحبان بنایا، تو ہم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کون ہوگا تاکہ کافر نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں۔ فرماتے ہیں فواللہ ما دنا منا احد الا ابو بکر شاہرا بالسیف علی رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم ہم میں سے آگے بڑھے ہیں تلوار لہراتے ہوئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے پاس کھڑے ہو گئے، فہذا اشجع الناس، لہذا یہ ہیں لوگوں میں سب سے بڑے بہادر۔ پھر دوسری دلیل دیتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، قریش نے ان کو پکڑا ہوا تھا، کوئی گھسیٹ رہا تھا، کوئی دھکے دے رہا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ فرماتے ہیں فواللہ ما دنا من احد الا ابو بکر یضرب و یجع ھذا و یطلطل ھذا، اللہ کی قسم اس موقع پر بھی آگے ابو بکر صدیق ہی ہوئے ہیں، اس کو مار رہے تھے، اس کو گھسیٹتے، اس کو دھکے دیتے ہوئے ساتھ یہ فرما رہے تھے وَإِلَّكُمْ تَقْتُلُونَ رَجُلًا يَقُولُ رَبِّيَ اللَّهُ،
तबाह हो जो तुम, क्या तुम उस आदमी को मार रहे हो जो कहता है मेरा रब अल्लाह है, उसको कत्ल करोगे जो कहता है मेरा रब अल्लाह है। फिर आपने इरशाद फरमाया, आपने वो जो चादर थी आपके ऊपर उसको उतारा, रोए यहां तक कि आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो गई। आपने फरमाया तुम बताओ मुझे, मोमिन आले फिरऔन खैरुन अम हुआ, मोमिन आले फिरऔन बेहतर है या सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। लोग खामोश हो गए। आपने फिर ये ईमान अफरोज जुमला इरशाद फरमाया, फवल्लाहि लसाअतुम मिन अबी बकरिन खैरुम मिन मिलिल अर्द मिन मुमिन आले फिरऔन, मोमिन आले फिरौन जैसे लोगों से जमीन भरी पड़ी हो तो फिर भी अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी का एक लम्हा उनसे बेहतर है। क्यों? फरमाया ज़ाका रजुलुन यक्तुमु ईमाना व हाज़ा रजुलुन आलना ईमाना। वो अपने ईमान को छुपा रहा था, मोमिन आले फिरौन अपने ईमान को छुपा रहे थे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने ईमान को जाहिर किया हुआ था। तो अब हजरत सैयदना अली अल मुर्तज़ा ने लोगों में से सबसे ज्यादा बहादुर वो किसी बेजरर को कहना था। वो बेजरर आदमी थे, उन्हें किसी का बिगाड़ा कुछ नहीं था, इसलिए उनको बनाया। ये राफियों के बारे में तो ये मशहूर था, लोग मानते थे कि ये हुब्बे अली नहीं बुग़्ज़े मुआविया है रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, लेकिन ये मुतरफ़िज़ा अलियाज़ु बिल्लाह, ये हुब्बे अली नहीं बुग़्ज़े सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। इनका तरीक़ेकार माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, ये हुब्बे अली नहीं बुग़्ज़े सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। इनकी वारदात का अंदाज ये हुब्बे अली नहीं बुग़्ज़े सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। इसका अगले मरहे में इंशाअल्लाह अज़ीज़ मज़ीद गुज़ारिशात पेश की जाएंगी। इन उरीदु इल्ला अल-इस्लाह मस्तताअत व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।